بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا لطیف، اس طرح پڑھ کر پیاس کے اوپر دم کر دیں، بیٹوں کے نصیب کھل جائیں گے۔ آپ کی سوچ سے زیادہ معجزات ہوں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنے فوائد آپ کو ملیں گے۔ اور آج کا ہمارا یہ بتایا ہوا عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے بچوں کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے گھر کا بچہ امیر و کبیر بن جائے گا۔ جس طرح کی بھی دلدل میں آپ پھنسے ہوئے ہوں گے، اس دلدل سے نکل جائیں گے۔ آج کا یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں۔ آج اپنے تمام بہن اور بھائیوں کی خدمت میں بہت ہی پیارا اور بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کے جو فوائد آپ کو بتانے والا ہوں وہ غور سے سن لیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کے کتنے فوائد آپ کو ملنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس کو جو بھائی بھی یا پھر جو بہن بھی جس مقصد کے لیے کر لیتی ہے، اللہ عز و جل اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس کا پہلا فائدہ اور بہت ہی بڑا فائدہ یہ آپ کو ملے گا، آپ کی اولاد کے نصیب کھل جائیں گے۔ آج اکثر لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ اولاد کا رشتہ نہیں ہو رہا، اولاد کے پاس پیسے نہیں ہیں، بیٹوں کی بچیوں کی شادی ہو گئی ہے لیکن ان کی اولاد نہیں ہو رہی، یا اولاد تو ہے لیکن حالات تنگ ہیں، کام نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا۔ والدین جب عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی اولاد کی پریشانی کھا جاتی ہے۔ والدین سوچتے ہیں ہماری تو زندگی گزر گئی جیسی بھی گزری، لیکن ہماری اولاد اچھے طریقے سے زندگی گزارے، ان کے حالات اچھے ہو جائیں، بیٹوں کا کام اچھا ہو، بچیوں کے شوہر اچھے ہوں، ان کے ساتھ بچیوں کا گھر اچھی طرح بسے، ہماری بچیوں کا گھر اجڑنے سے بچ جائے، ہماری اولاد نیک سیرت ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، ہماری خدمت کرے۔ محترم دوستو، اگر آپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، یہ تمام فوائد آپ کی اولاد کو ملیں، آپ کی زندگی آپ کی اولاد کی وجہ سے پریشان نہ ہو، آپ کی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزرے، تو محترم دوستو آج کا یہ عمل آپ کر لیں، آپ کی اولاد نیک سیرت، فرما بردار اور امیر و کبیر بن جائے گی۔ جس طرح کی بھی پریشانی ہے، آپ کے بیٹوں کو باہر کے ویزے نہیں مل رہے، آپ یہ عمل پڑھتے جائیں، وہ رب عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کو نواز دے گا، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ محترم دوستو، دوسرا فائدہ یہ ہوگا اس عمل کی برکت سے، اس عمل کو پڑھنے سے، کہ آپ کو محبت آپ کی مل جائے گی۔ محبت کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ شخص پیار کرے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، محترم دوستو آپ اس عمل کو کریں گے۔ پیاز کے اوپر یہ عمل پڑھ کر آپ نے اس کا رس نکال کر اس بندے کو پانی میں مکس کر کے پلا دیں، یا اس پیاز کو کھانے میں ڈال کر اس کو کھلا دیں، وہ شخص آپ سے پیار کرنے لگے گا، اس کے دل میں اللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کے لیے محبت ڈال دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے سر پر بال نہیں ہیں، آپ یہ عمل پڑھ کر پیاز کا رس نکال کر اس کو اپنے سر پر لگائیں، اپنے سر کی مالش کریں، وہ فوائد حاصل ہوں گے جو ڈاکٹروں سے بھی نہیں ملتے، آپ کے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے بال تو ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، میں ابھی آپ کو فوائد بتا رہا ہوں، اس کا طریقہ کار میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، آپ نے یہ عمل پڑھنا کیسے ہے اور کس طرح آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ محترم دوستو، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا ہر کام الٹا ہو جاتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہی کام بند ہو جاتا ہے،
نوکری نہیں ملتی، کاروبار نہیں چلتا، اس کی روزی میں برکت ہی نہیں ہوتی، اس شخص کو یہ پیاس کھلا دیں دم کر کے، یہ عمل پڑھ کر انشاءاللہ عز و جل اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں ہے، بیمار رہتا ہے یا پریشان رہتا ہے، اس شخص کو یہ عمل کر کے پیاس کھلا دیں، پیاس کے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری بھی دور ہو جائے گی اور پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور وہ شخص خوشحال ہو جائے گا۔ محترم دوستو، اس کے علاوہ آپ اپنی ہر حاجت اور اپنے ہر مقصد کے لیے یہ عمل کریں، اپنے گھر میں کریں، انشاءاللہ وہ برکتیں ملیں گی، وہ فوائد اللہ عز و جل عطا فرمائے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی اور میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، بے روزگار ہیں، بے سہارا ہیں، زمانے میں کوئی بھی نہیں پوچھ رہا، رشتہ دار نہیں پوچھ رہے، گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، بہن بھائیوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے، تو محترم دوستو اس شخص کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے اور خود بھی آپ یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں، انشاءاللہ آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں ہر وظیفے کے اندر یہ کہا کرتا ہوں، اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھ کر، یقین رکھ کر آپ نے یہ وظائف پڑھنے ہوتے ہیں، آزمانے کے لیے ہم نے نہیں پڑھنے ہوتے، اللہ عز و جل پر یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہوتا ہے، یہ وظائف پڑھنے ہوتے ہیں۔ محترم دوستو، حدیث قدسی میں آتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے، آپ کا جیسا گمان ہوگا، جیسا آپ کا یقین ہوگا، وظیفہ ویسے ہی اثر کرے گا۔ اگر آپ آزمانے کے لیے یہ وظیفہ کریں گے تو اثر بالکل بھی نہیں ہوگا، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دیں گے، پنجگانہ نماز پڑھیں گے، زندگی میں یہ شامل کر لیں گے کہ ہر وقت استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، پھر ساتھ یہ وظائف کریں گے، پھر دیکھیے گا وہ فوائد ملیں گے جو آپ سوچیں گے، کیونکہ ہم جب سوچتے ہیں پھر وظیفہ کرتے ہیں، پھر ہمیں اثر دکھائی نہیں دیتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جیسا سوچا تھا ویسے نہیں ہوتا، پھر ہم قصوروار ٹھہراتے ہیں، اس بندے نے ہمیں غلط وظیفہ بتایا ہے، ہمارا تو اثر ہی نہیں ہوا۔ تو محترم دوستو، کیا گناہ چھوڑ دیے؟ کیا اپنے گناہوں کی معافی مانگی؟ کیا توبہ اور استغفار کی؟ کیا رب پر یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کیا؟ تو محترم دوستو، یقیناً جواب یہی آئے گا کہ ہم نے گناہ بھی نہیں چھوڑے، ہم نے پنجگانہ نماز بھی نہیں پڑھنا شروع کی، ہم تو تلاوت قرآن پاک بھی نہیں کرتے، کبھی قرآن کو دیکھا تک نہیں ہے۔ تو محترم دوستو، ایسے وظائف اثر بالکل بھی نہیں کرتے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ پنجگانہ نماز بھی پڑھیں اور ساتھ تلاوت قرآن پاک بھی کریں اور ساتھ گناہوں کی معافی بھی مانگیں، گناہوں سے دور ہو جائیں، نیکیاں کریں، انشاءاللہ وظائف اثر کریں گے۔ تو محترم دوستو، بڑھتے ہیں اپنے عمل کی طرف۔ چھوٹا سا عمل ہے محترم دوستو، آپ نے یہ عمل وضو کے بعد کرنا ہے۔ ہر بندہ وضو کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ مسجد میں جائے یا گھر میں بہنیں وضو کریں، وضو ہر شخص کرتا ہے، تقریباً ہر شخص، ہر مسلمان وضو کرتا ہے، نماز کے لیے بھی کرتا ہے، ویسے بھی وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ دن میں صرف ایک بار یہ عمل آپ نے کر لینا ہے۔ محترم دوستو، وضو آپ دن میں 5 مرتبہ بھی کرتے ہوں گے، 10 مرتبہ بھی کرتے ہوں گے،
لیکن آپ نے یہ عمل وضو کے بعد کرنا ہے اور دن کے اندر صرف ایک بار یہ عمل کر لینا ہے۔ محترم دوستو، جب آپ وضو فرما لیں اس کے بعد 2 رکعت آپ نے نفل پڑھنے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ لینے ہیں۔ اپنے پاس ایک پلیٹ میں آپ نے ایک پیاز رکھ لینا ہے۔ پھر محترم دوستو، جب 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے پیاز کو اپنے سامنے رکھ کر پھر آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 11 بار سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ پھر محترم دوستو 100 بار یا لطیف یا لطیف یا لطیف، جس تلفظ کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں، جس ٹھہراؤ کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں، آپ نے اسی طرح پڑھ لینا ہے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، یا لطیف، یہ تا نہیں ہے، یہ طا ہے، یا لطیف یا لطیف، 100 بار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو 11 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، پھر محترم دوستو 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر محترم دوستو جو آپ کے سامنے پیاز رکھا ہوا ہے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ جب دم کر لیں، پھونک مار لیں، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور رب کی بارگاہ میں یہ عرض کریں، مالک مولا اس عمل کی برکت سے مجھے کامیابی عطا فرما، مالک مولا اس عمل کی برکت سے میری حاجتوں کو پورا فرما، جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا اس میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ محترم دوستو، آپ نے دعا مکمل کرنے کے بعد اس پیاز کو استعمال کرنا ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا تھا اس کے لیے وہ پیاز استعمال کر لینا ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل محبت کے لیے کیا تھا تو آپ نے اس شخص کو رس نکال کر پلا دینا ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل کسی پریشان اور بیمار شخص کے لیے کیا تھا تو آپ نے رس نکال کر اس کو پانی میں ملا کر پلا دینا ہے۔ محترم دوستو، اگر بالوں کے لیے یہ عمل کیا تھا تو آپ نے رس نکال کر مالش کر دینی ہے۔ اسی طرح محترم دوستو، اولاد کے لیے یہ کیا تھا تو یہ سارے کا سارا پیاز اپنی اولاد کو کھلا دیں۔ محترم دوستو، اگر آپ نے اپنے گھر کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے اور اپنے کاروبار کے لیے یہ عمل کیا تھا تو اپنے گھر میں یہ پیاز استعمال کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو فوائد ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔